غزالہ صاحبہ، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے متعدد اراکین جو ہیں وہ عامر ڈوگر صاحب کی سربراہی میں پہلے پارلیمنٹ جاتے ہیں، پھر اسپیکر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، پھر الیکشن کمیشن جاتے ہیں، لیکن استعفے اس کے باوجود منظور ہو جاتے ہیں، آپ کی درخواست دینے کے باوجود۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک سوسائڈل موو کی استعفے دے کر، اور ان کی اپنی اسٹریٹجی جو ہے ان کی اپنی راہ میں حائل ہو چکی ہے اب۔ تو کیسے اگر دیکھا جائے ریٹروسپیکٹ میں تو دیکھ رہے ہیں اپنی اس موو کو آپ، جس کو پہلے ماسٹر سٹروک کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے، ماسٹر سٹروک کی اپنی جگہ ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ تھی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کی ریپرزینٹیٹیو ہے، عوام کی ہم خیال ہے اور عوام ہماری ہم خیال ہے۔ تو اس وقت جو ہم نے ریزائن کیا اور باہر آئے، اس کا مختلف اندیہ تھا۔ اور اس وقت دیکھیے، اگر سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز جو کہ پی ٹی آئی کے تھے اس وقت، نیشنل اسمبلی کے جو ممبران تھے، اگر وہ سارے کا سارا نمبر کچھ ہی دنوں کے بعد واپس جانے کی کوشش کرتا، تب آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ یو ٹرن ہے اور انہوں نے اپنا جو خیال ہے وہ بدلا ہے اور دوسری طرف جانے کی کوشش کی ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب 11 استعفے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان استعفوں کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ فوٹو کاپیڈ استعفے ہیں اور اس میں لوگوں کے سگنیچرز ہی صحیح نہیں ہیں، تو ہم انڈیویجولی بلائیں گے۔ حالانکہ اصل طریقہ یہ تھا کہ جب استعفے دے دیے گئے تھے تو سیدھے الیکشن کمیشن پہنچا دیے جاتے، مگر انہوں نے ہر چیز پہ اعتراض کیا، اور اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد صرف 11 استعفے جو ہیں وہ منظور کیے، اور پھر اس کے بعد اس پہ الیکشنز بھی کرا دیے گئے۔ اب پھر اس کے شیخ بعد صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، انہیں کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ جی غزالہ صاحبہ۔ جی، اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے جلدی کی ہوتی اور واپس جانے کی تیاری کی ہوتی، یا ہمارا کوئی پلان ہوتا کہ ہم کسی قسم کے پرکس لینے کو تیاری میں ہیں، یا ہمارا صرف مقصد اس وقت یہ جو ہم کل لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ 46 ممبران تھے کل، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ریزگنیشنز واپس لیں، اس لیے کیونکہ راجہ ریاض ہمارا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ایک اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ تک کہا ہے کہ میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا۔ تو جب ہم دماغ سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ اور اپنے حصے بانٹے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو اور پھر مسلسل ہم سے یہ کہتے رہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیے، سپریم کورٹ نے کی طرف سے بھی یہی آیا کہ غزالہ صاحبہ، راجہ ریاض صاحب آپ کی نمائندگی کیوں کریں گے؟ آپ تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، آپ تو پارلیمنٹ کے پروسیس سے باہر۔ راجہ ریاض جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے لوٹا ہوا وہ آدمی ہے، جی، لیکن آپ اسمبلی چھوڑ چکے ہیں، بن کے بیٹھا ہے اور آج بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتا ہے۔ تو اگر وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا حصہ نہیں رہا، جب سندھ ہاؤس میں یہ تفرقے بازی ہوئی اور انہوں نے خرید و فروخت کا بازار لگایا، اور پھر انہوں نے لوٹے جو ہے وہ پرووائڈ کیے پارلیمنٹ کو، تو اس کا حصہ ہے وہ۔ تو ہم راجہ ریاض کو کیسے غزالہ صاحبہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سندھ ہاؤس میں موجود لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ دیکھیے اس وقت ناٹ ایون اے سنگل ون ایز فار ایز آئی ریممبر۔ دیکھیے یہ تو اسٹریٹجی یہی تھی نا کہ یہ ووٹ اس وقت دیں گے کہ اگر ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ووٹ ڈالتے، ووٹ تو ڈالا نہیں، جب ہم آ کے ووٹ ڈالتے تو اس وقت پھر یہ ان کا نمبر کاؤنٹ ہوتا۔ انہوں نے تو ہمیں جب لیڈر آف دی اپوزیشن چوز ہونے کے لیے ہم لوگ اس سے پہلی بار واک آؤٹ کر گئے تھے، تو یہ لیکن اصل نقصان تو آپ کے اتحادیوں نے پہنچایا آپ کو۔ دیکھیے، اتحادی ہوں یا لوٹے ہوں یا جو بھی ہوں، اس وقت اتحادی لوٹے تو نہیں ہوتے نا، وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اتحادیوں کو تو لوٹا نہیں کہا، میں تو الگ ایک جو ہماری پارٹی کے لوگ تھے جو انہوں نے چھوڑا ان کی بات کر رہے ہیں۔ مگر اصل مقصد یہاں جانے کا پارلیمنٹ میں اس وقت یہ تھا، اور جب ہم اپنی ریزگنیشن واپس لینے کی درخواست ای میل کے دفتر بند کر دیے گئے 4 دن کے لیے، پارلیمنٹ ہی کلوز کر دیا، پورا پارلیمنٹ ہاؤس بند کر دیا، حتیٰ کہ بینک کی جو وہاں برانچ ہے اس کو بھی بلو ایریا میں ٹرانسفر کیا انہوں نے،